نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرام میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 8ویں پارے کے مضامین کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل فرما دیتے اور مردے زندہ ہو کے ان سے باتیں کرنے لگ جاتے اور ان کے اوپر ہر چیز ہم حشر کر دیتے، قائم کر دیتے، زندہ کر دیتے، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ اکثر یہ جاہل لوگ ہیں. اس لیے جب کوئی غلط مطالبے کرے تو اس کے جواب میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن دیکھے ہیں، رکھے ہیں، جیسے شیاطین الانس والجن. جو شیاطین الانس والجن ہیں، یعنی جنوں میں اور انسانوں میں شیاطین ہیں، تو کسی بندے کے قد کا پتہ تو اس کے دشمنوں سے لگتا ہے نا. تو نبیوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو لگام ڈال کے رکھتا ہے. پھر اس صورت میں چونکہ توحید کا بہت تذکرہ ہے، اس کے آخر میں بھی توحید کا تذکرہ ہے. یاد رکھیے کہ صورتوں میں ایک نظم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح. اس کی ابتدا اور انتہا میں بھی مناسبت ہوتی ہے، جو کچھ لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہے، کچھ پہ نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ہے مناسبات کا. اس میں تکلفات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ موجود ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اے نبی السلام آپ یہ فرمائیں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم اور معبود برحق مان لوں، فیصلہ کرنے والا، جبکہ بہت ہی تفصیلی کتاب تمہاری طرف آ چکی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں. کھانے کے آداب کے بارے میں ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ ہو اس کو نہ کھاؤ، لیکن جو اللہ کا نام جس پہ لیا جائے وہ آپ نے کھانا ہے. اور اخلاقیات کی باتیں ہیں کہ ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو. اور اللہ فرماتے ہیں پہلی بستیاں جو ہم نے تباہ کی اس میں بڑے بڑے اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم ہم نے بنا رکھے تھے تاکہ یہ فساد مچائیں، پھر ان کے اوپر عذاب آئے. اور پھر قرآن مجید میں یہیں پہ سورۃ الانعام میں 8ویں پارے کے شروع میں اور سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی بات کی ہے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور پھر ایک مثال دی ہے ومن یرد ان یضلہ، جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، کہ جو بندہ گمراہ ہے اللہ اس کو گمراہ کر چکے ہیں، یہ گمراہ کرنے کا ارادہ فرما چکے ہیں کہ گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تو اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنی گھٹن محسوس کرتا ہے جیسے بندہ اوپر جاتے ہوئے پہاڑوں پہ اپنے سانس میں تنگی محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ سائنس میں یہ ثابت ہو چکا ہے جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے ہائٹ پہ، تو اس وقت آکسیجن کی کمی سے سینہ گھٹتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں اس کا اشارہ دیا ہے. لہم دار السلام عند ربہم، جو صراط مستقیم میں ہوں ان کے لیے دار السلام ہے اپنے رب کی طرف سے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو تب تباہ کرتا ہے جب وہ غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں اور باز نہیں آتے. اور اس صورت کے آخر میں مشرکین کے غلط عقائد اور غلط نظریات کا ذکر ہے. مثلا ان کا ایک نظریہ یہ تھا فقالوا ھذا للہ بزعمہم، انہوں نے اپنی کھیتی اور جانوروں میں کچھ حصے رکھے تو کہا یہ اللہ کا ہے. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی سیدھا سیدھا شریک. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ظلم دیکھیں، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کو تو نہیں پہنچ سکتا تھا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو رب کا حصہ ہوتا تھا وہ اس میں سے اپنے بتوں کے نام کا نکال لیتے تھے، یعنی اللہ کو بتوں سے بھی نیچے نعوذ باللہ رکھا. ساء ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے کر رکھے تھے انہوں نے. اور اپنے اولادوں کو قتل کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. آج بھی کئی جاہل لوگ کئی قبروں کے نام پہ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں اس میں سے کچھ عورتوں کے لیے خاص ہیں اور کچھ مردوں کے لیے. اگر ایک جانور ذبح کیا، گائے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، اگر مردہ ہے تو عورتیں بھی کھائیں گی، زندہ ہے تو پھر ہم مرد کھائیں گے، یعنی عورتوں کی توہین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، عورتوں کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کو ڈی گریڈ کرنے کی وجہ سے میں ان کو خوب سزا دوں گا. اور فرمایا کہ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل کیا
اور اللہ تعالیٰ کے حلال رزق کو حرام کیا رب پہ جھوٹ باندھتے ہوئے یہ بہت خسارے میں چلے گئے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں کھیتوں کھلیانوں کا اور اس کا ذکر کرتے ہیں، جو باغ ہوتے ہیں کھجور اس کے انگوروں کے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، چھتوں والے باغ اور بغیر چھتوں کے، وَالنَّخْلَ کھجوروں کے، وَالزَّرْعَ کھیتیاں، مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ جس کے کھانے اور پھل مختلف ہیں، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور زیتون اور انار، متشابہن وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے اور ڈفرینٹ، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ کھاؤ اس کا پھل جب پک جائے، کچے نہیں، اور ان کا حق دو جس دن اس کو ریپ کرتے ہو، کلٹیویٹ کرتے ہو، اسی دن اس کا عشر دینا ہے آپ نے۔ اللہ نے جانور بنایا آپ لوگوں کے لیے، اور 8 جوڑے ہیں جو قربانی کے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، بکری اور بکرا، دمبا اور بھیڑ، اور اسی طرح گائے اور بیل، انہی میں سے قربانی ہوتی ہے، انہی میں سے قربانی ہوتی ہے۔ اور یہودیوں نے اپنے اوپر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے ان کے اوپر ان کی چربی حرام کی تھی۔ اللہ نے جب چربی حرام کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برا ہو یہود کا جن پہ گائے اور بکری کی چربی جو ہے وہ حرام کی گئی سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ کچھ مدت کے لیے، اور انہوں نے اس چربی کو پگھلا کے تیل بنا کے بیچنا شروع کر دیا، ہیلے بہانے، اللہ اکبر۔ پھر مشرکین کی ایک عقیدے کی کمزوری اور غلط فہمی، کہتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی چاہت اتنی غالب ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد اور ہم شرک نہ کرتے، اللہ ہمیں روک دیتا۔ تو یہ ان کا جواب یہ ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے جھوٹ باندھا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، پھر انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہو کوئی علم کی بات ہے تو بتاؤ۔ علم کی بات کیا ہوتی ہے کہ مشیت الہی پہ یقین تو رکھنا ہوتا ہے مگر اپنے گناہ اللہ پہ نہیں ڈالنے ہوتے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو ظن اور گمان کے پیچھے پھر رہے ہو، وان انتم الا تخرصون، اٹکل پر چلگا رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی پہنچنے والی حجت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، پہنچنے والی حجت۔ اور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ ان کے پیچھے مت چلیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے۔ پھر ایک محکم جو آیات ہوتی ہیں ان کا ایک سیٹ محکمات جو ہیں وہ جس طرح بنی اسرائیل میں ہیں ایسے سورہ انعام میں بھی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں سے شروع ہوتی ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں لوگوں آؤ میں بتاؤں رب نے تم پہ کیا حرام کر رکھا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، رب کے ساتھ شرک نہ کرو، سب سے بڑا حرام شرک ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی دعوت نماز کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، روزے کی، زکوٰۃ کی نہیں، حج کی نہیں، سب سے پہلے شرک سے بچنے کی دعوت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے احسان کرنا، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اب بھوک کے ڈر سے اولادیں قتل نہ کرو، یہ مس کیریج بھی کروا دیتے ہیں، ظلم ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جیسی بھی فحاشی ہو خفیہ یا ظاہر اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ حق قتل مت کرو۔ وذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہی رب کی وصیت ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر احسن طریقے سے جو مینج کرنے کے لیے، حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ واوفوا الکیل، اور پورا میزان، والمیزان ترازو پورا تولو، بالقسط عدل کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص پہ اتنا ہی بوجھ ہے یا اتنی ہی پابندی ہے جتنی اس کی وسعت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ آپ کا کوئی قریبی درمیان میں آ جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور رب کا جو عہد ہے وہ تو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ میرا ہی راستہ ہے، جو ابھی جو چیزیں اخلاقیات کی تعلیم دی ہے یہ میرا ایک راستہ ہے، اسی کے پیچھے چلو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور رب کے ایک راستے کو چھوڑ کے پگڈنڈیاں اور دیگر رستوں میں مت جاؤ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے رب کے بڑے راستے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر قیامت کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، پھر آخر میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ یہ جو جتنی بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، قربانی میری سب اللہ کے لیے ہے، مجھے یہی حکم ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاعراف مکی صورتوں میں سے لمبی صورت ہے، اور یہ اعراف کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک بہت بڑی ہیوج دیوار ہے، وال ہے،
اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت والوں کو دیکھیں گے تو لالچ کریں گے کہ کاش ہم بھی جنتی ہوتے، اور جو ہی وہ نظر ڈالیں گے دوزخ میں نیچے کی طرف تو ڈر جائیں گے، شکر ہے یا اللہ آراف پہ ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ ایسے گناہ تھے جو شرک تو نہیں تھا، مگر ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حبس میں رکھا، روک کے رکھا کہ چلو جنت دیکھ دیکھ کے ترسو اور جہنم دیکھ دیکھ کے ڈرو، اور یہی ان کا عذاب ہوگا، یعنی ان کو یہ تکلیف ہے وہ حبس ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین نے لکھا ہے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ چلے جاتے ہیں وہ لوگ ہوں گے، والدین سے پوچھتے نہیں، ان کو رلاتا وہ چھوڑ کے تو نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے۔ تو پہلے یہ دیکھو کہ ان کے پاس کوئی بھائی ہے کہ نہیں ہے، اکیلے چھوڑ کے تو نہیں نا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جا رہا ہوں، آپ نام لکھیں، فرمایا کہ ادھر والدین کہا کہ ان کو روتا ہوا چھوڑا ہے بس۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑی میں نے مشقت کا کام کیا، والدین کو بھی روتا چھوڑا ہے اللہ کی خاطر، تو یہ اخلاص تھا۔ آپ نے فرمایا چلو جا کے ہنساؤ ان کو جیسے روتا ہوا چھوڑا ہے، جنت چاہتے ہو فثمۃ الجنہ، ان کے قدموں میں ہی تمہیں جنت مل جائے گی۔ ایک چیز نوٹ کر لیں آج کے نوجوان، یہ سورت جو ہے اس میں زیادہ تر انبیاء کا ذکر ہے، قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اس میں فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کا بھی بہت تفصیلی ذکر ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، پھر وہ حضرت موسیٰ کا جلال دیکھ کر اور ازدہا کو جب ان کی رسیوں کو کھا گیا، ان کو دیکھ کر وہ سارے سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ آتا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ آتا ہے کہ کس طرح اس نے ورگلا کے کہا کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اس درخت کا پھل کھا لو۔ انہوں نے کھا لیا، تو یہ ورگلائے میں آ جاتا ہے بندہ ہمیشہ شیطان کی۔ ہمارے باپ آدم بھی تو آ گئے تھے، پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا عظیم دعا پڑی کہ اللہ ہم نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پہ، آپ نے اگر بخشا نہ اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ کھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا زمین میں چلے جاؤ، ان کو لینڈ کروایا زمین میں فرشتے کے ذریعے، اور پھر کہا کہ آپس میں دشمنی چلتی رہے گی شیطان اور انسان کی۔ پھر یہ ہے کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں مومنوں کے لیے رکھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہ گدے بندے بن کے بیٹھو تو ہم بڑے اللہ والے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالص انہی کو ملیں گی، کافروں کو نہیں ملیں گی۔ اور میرے رب نے فحاشی حرام کر رکھی ہے، ظاہر ہو یا باطن۔ پھر یہ ہے کہ جن و انس میں سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، پہلی امت جب جائے گی دوسری ان کو لعنت بھیجے گی، یعنی آپس میں لڑتے پھریں گے دوزخ میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا جو اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں۔ ان کے بستر بھی جہنم کے ہوں گے، اور ان کے اس کمبل اوپر لوڑنے والے وہ بھی دوزخ کی آگ کے ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ کہے گا کہ میں تم مشرکوں کو جنت میں تب تک داخل نہیں کروں گا جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے۔ دوسری قرأت ہے حتی یلج الجمل، جمل کہتے ہیں موٹے رسے کو، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور سوئی میں سے دھاگا گزرتا ہے، اور دوسری قرأت ہے جمل، نبی پاک نہیں پڑھی ہے یہ، اگر سوئی کے ناکے میں سے رسہ گزارے تو گزر جائے گا۔ تو یہ دونوں قرأتیں اس میں مطابقت ہو گئی۔ قرأت پڑھنے سے فوائد ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں میں سے کینہ، ہم بغض نکال کے باہر پھینکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جیسی زندگی چاہیے تو بغض سے دل کو صاف کر لو۔ اور جو جنت والے ہوں گے جہنم والوں سے کہیں گے ہمیں تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، کہ تمہیں بھی پورا مل گیا؟ کہیں گے ہاں، تو پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا لعنت ہے اہل جہنم پہ جو ظلم کی وجہ سے کفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور پھر وبینہما حجاب، اور دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، یہ وہ صورت کا نام ہے اعراف، اور اعراف ہے تو پہچان کو نا، پہچانیں گے آپس میں لوگ۔ وعلی الاعراف رجال، اور دیوار اعراف پہ بندے ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو سب جنتیوں جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، بھائی خوش رہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت میں یہ اعراف والے گئے تو نہیں ہوں گے لیکن لالچ رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جو ہی وہ نظریں پھیریں گے اس طرف دوزخ کی طرف، یعنی اس کا مطلب جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہوگی۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہیں گے یا اللہ ان ظالموں سے ہمارا ان کے ساتھ نہ جوڑنا۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جہنمیوں سے کہیں گے تمہاری پارٹیاں، طاقتیں، گروہ اور تکبر نے آج تمہیں کوئی فائدہ تو نہ دیا، اور یہی وہ ہیں جنتی جن کو تم برا کہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اللہ نے بہت سے رسول بھیجے، اور آسمان کی نشانیاں، سورج چاند ستارے، زمین آسمان، اس کے ذکر تو توحید ربوبیت ذکر کر کے، اس صورت میں تینوں قسم کی توحید ہے، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اور توحید الوہیت، کہ رب کا ذکر کر کے ربوبیت کا، اس کے بعد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو چھپ چھپ کے اور گڑ گڑا کے
دعائیں کیا کرو، یعنی اونچی اونچی آوازوں میں نہیں، انہ لا یحب المعتدین، وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور اس کو خوشخبری بناتا ہے، اور جو پاکیزہ درخت شہر ہے اچھے پھل نکالتا ہے، اور گندا شہر کچھ بھی نہیں نکالتا۔ یہی کلمہ طیبہ کی اور غلط کلمے کی مثال ہے، کلمہ طیبہ اچھا پھل اور کفر کا کلمہ برا شہر ہے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی قوم سے مکالمہ کہ کیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا دماغ پھر گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ جب میری مدد کرے گا تو پھر تم سے ہم مذاق کریں گے جیسے آج تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے، اور صالح علیہ السلام کا، اور انہوں نے کہا تھا اونٹنی کو نہ مارنا، انہوں نے مار ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور استکبار کہا کہ یہ تکبر کی وجہ سے مارے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے کہ گندی حرکتیں تھیں ان کی قوم کی، اور مردوں سے برائیاں کرتے تھے، جیسے انہوں نے کہا ما سبقکم بہا، ان سے پہلے تم سے پہلے یہ کبھی بھی کسی قوم نے ایسی غلط حرکت نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بڑے پاک صاف ہو، چلے جو ہماری بستی سے، گندے لوگ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ مدین میں، ان کی قوم کیا کرتی تھی شرک کرنے کے ساتھ۔ یاد رکھیں جو قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں وہ کسی اخلاقی برائی کی وجہ سے ہوئی، مگر سب قومیں مشرک بھی تھیں، کوئی مسلمان قوم تباہ نہیں ہوئی۔ اور یہ تذکرہ ہے 8ویں پارے کے آخر میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ترازو نہ کم کیا کرو اور ڈاکے نہ مارا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک دردناک زلزلے اور چیخ سے پکڑ لیا تھا، فرشتے کی چیخ سے، اور کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اور بھی ہے کہ ان کے اوپر انگاروں کا عذاب ہوا تھا۔ تو یہ تذکرہ جاری ہے انبیاء کے قصوں کا اور قوموں کی ہلاکت کا، اور دیگر مضامین سورۃ الاعراف کا 9ویں پارے کے مضامین کے بیان تک کے لیے ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع الزبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔